قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن نازل کیا گیا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کئی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جن میں تورات، زبور، انجیل بھی شامل ہیں، لیکن ان آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا۔ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، خلط ملط کر دیا، کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے اپنی طرف سے بھی انہوں نے باتیں ملا دی۔ لیکن قرآن جو آخری کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوا، نازل ہونے سے اب تک قرآن کے کسی آیت میں، کسی حرف میں، زبر زیر پیش میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اسی صورت میں قرآن آج بھی موجود ہے، کوئی بھی رد و بدل نہیں، کیونکہ حفاظت کا ذمہ لینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور مکمل سچ کا سچ ہے۔ اور یہ کتاب اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تکلم کیا۔ تو قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا یہ بڑی عبادت ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم ایسی کوتاہیاں کر دیتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ثواب ملنا چاہیے اس طرح نہیں ملتا، جیسے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ہمیں ثواب مکمل طور پر ملے گا۔ قرآن کریم کی ایک الگ ہی شان ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف دیکھ کر پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں تو ثواب نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پڑھنا تو الگ چیز ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب دیکھنا ثواب ہے تو پڑھنا بطریق اولیٰ ثواب ہوگا۔ پھر تیسری بات، اس کو ترجمے سے پڑھنا، اس کا ثواب مزید آگے۔ پھر تفسیر سے پڑھنا، مطلب سمجھنا، اس کا ثواب پھر اس سے زیادہ۔ تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قرآن صرف ہم بغیر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے ثواب نہیں۔ نہ بابا، ایسی کوئی بات نہیں، بغیر ترجمے اور تفسیر کے پڑھیں گے پھر بھی قرآن پڑھنا کیا ثواب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ترجمہ اور تفسیر کے بغیر پڑھیں گے تو ثواب نہیں، لیکن پڑھیں گے کس سے؟ ماہر سے، جو قاری بھی ہو، قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جانتا۔ قاری کہتے ہی اسے کہ جو قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جانتا، مفسر کہتے ہی اسے ہیں
جو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں، اچھی طرح سمجھا سکتا ہوں. اس لیے ماہر سے پڑھنا، ترجمہ اور تفسیر ماہر سے سمجھنا ہے. آج اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری لگتی ہے تو ہم اپنی طرف سے دوائی لینا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جو ماہر ہو، اچھی طرح اس کا علاج جانتا ہو. تو اسی طرح قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے بھی ماہر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. جب آپ ماہر سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو آپ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح سمجھنے کا حق ہے، اس طرح آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے. اور قرآن کے بے شمار فضائل ہیں اور انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پڑھنے والے کے لیے. لیکن آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. بڑی پاکی میں ہونا لازمی ہے، چھوٹی پاکی میں ہونا لازمی ہے. وضو کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھا جائے گا، بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھا جائے گا. بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، لیکن زبان سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. بغیر وضو کے آپ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونا نہیں. کہ لا یمسہ، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. تو قرآن پڑھنے کے لیے آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ قرآن کے پڑھنے پر جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ثواب ہمیں مکمل طور پر ملے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رات میں قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا، نیکی کرنے والوں میں شمار ہوگا. آج مسلمان پریشان ہیں، مالی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، مختلف پریشانیاں انسان کے اوپر سوار ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا قرآن کریم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات پر غور نہیں کرتا. اگر غور کرے تو اس کی یہ پریشانیاں اور مسئلے مسائل انشاءاللہ نہیں رہیں. جو شخص آج ہر کوئی پریشان ہے، مالی پریشانی، مال میں کمی ہے، مال میں وسعت نہیں ہے، مال تنگ ہو گیا ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوئے، تو یاد رکھو عزیز دوستو، اگر کوئی شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ موجود ہے. جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالی وہ مالی حساب سے پریشان نہیں ہوگا، فقر اور فاقے کا شکار نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالی حساب سے مضبوط ہو جائیں تو مغرب کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. کوئی مشکل نہیں، 3 رکوع ہیں اور وہ بھی بڑے لمبے چوڑے رکوع نہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھے نہیں سکتا. آج ہم اپنی شکایت تو کرتے ہیں کہ مال میں پریشانی ہے، فلاں چیز میں پریشانی ہے، فلاں چیز میں پریشانی ہے، لیکن قرآن کے دروازے پر آ کر تو دیکھو. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے
فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا، مال میں وسعت ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادب کا خیال رکھیں۔ ایسے نہیں قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یا قرآن کھلا ہوا ہے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں، قرآن مقدس اور عظیم الشان اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس لیے آداب کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے نا تو اللہ رب العزت شام تک کے لیے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اتنی آسانی ہے صرف ایک سورت کے پڑھنے سے، تو ہمیں کیا پریشانی ہوگی کہ ہم پڑھیں اور ہماری تمام حاجتیں دور ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ قیامت کے دن اپنے سر پر تاج سجانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اپنی اولاد کو دین پر لگائیں، قرآن کریم کے پڑھانے میں لگائیں، اتنا تو دینی تعلیم دیں کہ وہ آپ کے لیے درود شریف پڑھ کر بخشوا سکے۔ قرآن کریم پڑھے تو آپ کو قبر میں